ہر طالب علم کے ذہن میں یہ بنیادی سوال ابھرتا ہے کہ بلیک ہول کا انسان کو براہ راست کیا فائدہ ہے اور یہ مستقبل میں انسانی زندگی کے اوپر کیسے نظر انداز ہو سکتا ہے۔ سائنس سے متعلق علوم اور کائنات کے رازوں کو فاش کرنے کے لیے سائنسدان ہر وقت تحقیقات کرنے پر مجبور ہیں۔ انسان کے اندر تشنگی کا مادہ انسان کو اپنے ارد گرد موجود کائنات کی تحقیق پر آمادہ کرتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اس کا انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اگر یہ مادہ نہ ہو تو آج ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل، کمپیوٹر اور جدید آلات نہ ہوں۔ کسی بھی تحقیق کے فوراً بعد تمام انسانوں کا اس کو سمجھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ایسے ہی کشش ثقل کی بنیاد سمجھنے کے لیے عرصہ دراز سے تحقیق جاری ہے۔ کشش ثقل کی بدولت تمام اجسام زمین کی طرف گرتی ہیں اور تمام سیٹلائٹ زمین کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ بلیک ہول کشش ثقل کے بارے میں سائنسدانوں کا علم مزید بڑھانے اور واضح کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ جب کوئی ستارہ اپنی عمر پوری کر چکا ہوتا ہے تو اس کے مرکز میں موجود ہائیڈروجن نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کے باعث ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے جس سے وہ ستارہ پھٹ پڑتا ہے۔ اس دوران اس ستارے سے نکلنے والی روشنی اور توانائی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ اس عمل کو سپر نووا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک ستارے میں دو قسم کی قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک قوت گیسز کے پریشر کی ہوتی ہے جو مرکز میں موجود نیوکلیئر ری ایکشن کے باعث ستارے کو پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ دوسری قوت کشش ثقل کی ہوتی ہے۔ یہ اس ستارے کو اندر کی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اربوں سالوں تک یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں، مگر سپر نووا کے بعد گیس پریشر والی قوت ختم ہو جاتی ہے اور صرف ستارے کی کشش ثقل رہ جاتی ہے، جس وجہ سے ستارہ اپنے مادے کو اندر کی جانب کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کے باعث ستارے کی کثافت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر ایک بلیک ہول کا جنم ہوتا ہے۔ عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بلیک ہول میں اتنی شدید کشش ثقل ہوتی ہے کہ کسی بھی شے کو دور سے کھینچ کر ہڑپ کر سکے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ جب کوئی ستارہ بلیک ہول کا روپ دھار لیتا ہے تو اس کی کشش ثقل اتنی ہی ہوتی ہے جب وہ ایک ستارہ تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ اب اس کے گرد ایک دائرہ جسے ایونٹ ہوریزن کہتے ہیں بن جاتا ہے۔ بلیک ہول اپنے قریب سے گزرنے والی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ روشنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس مقام پر بلیک ہول کی شدید گریوٹی کے باعث وقت تھم جاتا ہے، کیونکہ تجربات یہ بھی بتاتے ہیں کہ گریوٹی وقت پر اثر انداز ہوتی ہے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ آپ ایونٹ ہوریزن پر چند ماہ گزار کر جب زمین پر پہنچیں تو آپ کا سامنا چند بوڑھے لوگوں سے ہو اور آپ حیرت زدہ ہو جائیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے سامنے بوڑھے انسان آپ کے پوتے اور نواسے ہیں، جبکہ آپ خود اس وقت جوان ہوں گے۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ جب آپ ایونٹ ہوریزن پر چند ماہ گزار کر آئے تو زمین والوں کے لیے کئی دہائیاں بیت چکی تھیں۔ اس فینومینا کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ کو سائنس فکشن فلم انٹرسٹیلر دیکھنی پڑے گی۔ ناظرین، بلیک ہول ایسے درندے ہیں جو ہمارے سائنسی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایونٹ ہوریزن پر پہنچ کر ہمارے سائنسی قوانین بے بس ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بلیک ہولز تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے بلیک ہولز کو منیچر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایٹمز کے سائز کے بلیک ہولز ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد ہماری کائنات میں یہ ننھے بلیک ہولز موجود تھے۔ ان ننھے بلیک ہولز کے بعد اسٹریلر بلیک ہولز کی باری آتی ہے۔ یہ درمیانی قسم کے بلیک ہولز ہمارے سورج سے 30 گنا بڑے ہوتے ہیں۔ ایک کہکشاں میں ایسے بلیک ہولز لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ سورج سے بڑے ستارے تباہ ہونے کے بعد بلیک ہول کی اسی قسم میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد باری آتی ہے تیسری قسم کے خوفناک بلیک ہولز کی، جن کو سپر میسیو کہا جاتا ہے۔ یہ خطرناک بلیک ہولز اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اپنے آس پاس موجود ہر شے کو ہڑپ کر کے انتہائی بڑے ہو چکے ہیں۔ اس وقت کائنات کا سب سے بڑا بلیک ہول ہمارے سورج سے 66 ارب گنا بڑا ہے۔ ہر کہکشاں کے وسط میں ایسا ایک بلیک ہول موجود ہوتا ہے۔
ناظرین، کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جب 1783 میں جان مشل نے اپنی ریاضی کی مساواتوں کے ذریعے بلیک ہول کی پیش گوئی کی تھی، تب بلیک ہول کے کوئی آثار اور ثبوت ہمارے پاس نہیں تھے، بلکہ یہ ایک تصوراتی شے تھی۔ ناظرین، بلیک ہول کی تصویر لینا سائنسدانوں کا ایک دیرینہ خواب رہا ہے، جس کے لیے عرصہ دراز سے محنت کی جا رہی ہے، لیکن 10 اپریل 2019 کو سائنسدان بلیک ہول کی ایک تصویر ریکارڈ کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں۔ تصویر کے ریکارڈ کرنے یا عکس بندی کے ساتھ ہی کیمرے کا تصور ذہن میں ضرور آتا ہے، لیکن یہاں بلیک ہول کی عکس بندی کا طریقہ کار عام کیمرے سے قدرے مختلف ہے۔ اس تصویر کو ریکارڈ کرنے کے لیے ایونٹ ہوریزن نامی ایک ٹیلیسکوپ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی 8 ریڈیو ٹیلیسکوپ دنیا کے 5 براعظموں کے اندر نصب کی گئی ہیں، تاکہ ہزاروں لائٹ ایئر سے آنے والی ویوز کو ریکارڈ کیا جائے۔ ان ویوز کو ان 8 ریڈیو ٹیلیسکوپوں کے ذریعے ریکارڈ کیا گیا اور پھر سپر کمپیوٹر کے ذریعے ایک تصویر بنا لی گئی، لہٰذا اس طریقے سے بلیک ہول کی تصویر بنانا ممکن ہو گیا۔ بلیک ہول کی تصویر لینا ایسے ہی ہے جیسے کالی چیز کا کالی رات اور گپ اندھیرے کے اندر تصویر لینا، لیکن بلیک ہول کے پیچھے سے آنے والی شعاؤں کو ارد گرد موجود ذرے روکتے رہتے ہیں، اسی لیے آنے والی شعاؤں کا معائنہ کرنا اور انہیں ریکارڈ کرنا ممکن ہو پایا ہے۔ سائنسی حلقوں میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے سائنسدانوں نے تقریباً 1 صدی انتظار کیا ہے۔ آخر پہ ہم اس دلچسپ سوال کا جواب دینا چاہیں گے کہ اگر آپ بلیک ہول میں گر جائیں تو کیا ہوگا؟ ناظرین، اگر آپ کسی بلیک ہول میں گر جائیں تو آپ کو کائنات فاسٹ فارورڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ایک طرح سے آپ مستقبل کو دیکھ سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے اس کا ارد گرد سپیس ٹائم بھی بینڈ ہو رہا ہوگا۔ بلیک ہول کے اندر گرتے ہی ممکن ہے کہ کچھ سینٹی میٹرز کا فاصلہ طے کرنے پر ہی گریوٹی کی مقدار لاکھوں گنا بڑھ جائے اور آپ کی اچانک موت واقع ہو جائے۔ بلیک ہول کے اندر گرنے کے بعد کچھ فاصلہ طے کرنے پر گریوٹی کا اثر لاکھوں گنا بڑھ جائے گا اور آپ کا جسم ایک پلازما میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور گھٹتے گھٹتے آپ کا حجم اتنا کم ہو جائے گا کہ ایک ایٹم کے برابر رہ جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی آپ ایونٹ ہوریزن کو کراس کریں گے تو آپ تحلیل ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی کا انحصار بلیک ہول کے سائز پر ہے۔ جتنا چھوٹا بلیک ہول ہوگا آپ اتنی ہی جلدی مریں گے، اور جتنا بڑا بلیک ہول ہوگا اتنا ہی وقت آپ کو ملے گا۔ تو ناظرین، بلیک ہولز پہ مبنی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا مت بھولیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔